बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, बिल आखिर अटक पुल का हुकूमत का खतरनाक प्लान सामने आया है। तहलका खेज तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आज इमरान खान से अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौर उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अलीमा खान ने बड़ी अहम तफसीलात दी हैं। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर का क्यों शुक्रिया अदा किया है, जिस पर तहरीक इंसाफ के लोग बहुत हैरान हैं। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। और नदीम अफजल चंद, इनके साथ गवर्नर पंजाब, वो नून लीग पर बड़े नाला नजर आते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी आम डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए उस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। पीपल्स पार्टी, आपको इल्म है, एक मुसलसल फनकारी, ड्रामेबाजी, अदाकारी वो कर रही है। हालांकि तमाम किस्म के गैर आइनी, गैर कानूनी और इंसानी हकूक की पामालियां, आज़ादी, इज़हार राय पर हमले, इन सारे करतूतों के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ एक क्राइम पार्टनर के तौर पर शरीके कार है। लेकिन थोड़ा बहुत फासला रखते हैं, चूंकि जब डूबने का वक्त आए तो फिर ऐसे ही होता है कि जो चाहते हैं वो कश्तियों से जल्दी उतर जाते हैं। जैसे सुहेल वड़ैच, जावेद चौधरी, बहुत सारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, वो अब समझ रहे हैं कि नून लीग वाले नालायक हैं, नखट्टू हैं, निकम्मे हैं। फैसल वाडा वो भी आज कह रहे हैं ये निकम्मे हैं। मकसद क्या है कि भाई अवाम के अंदर ये सब गाली बन चुके हैं, नफरत की अलामत बन चुके हैं। इन्होंने कौम के मैंडेट पे डाका डाला है। तो अब हम सिर्फ इनको फिक्स करें कि वैसे तो हम सारे बड़े होशियार और चालाक हैं, लेकिन नाकामी इनकी वजह से है। जो कामयाबी है अब वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है। ये हमेशा सियासी जो हुकूमतें होती हैं उनके साथ ये काम होता है। अब नदीम अफजल चंद जो है, उन्होंने जब स्टेटमेंट दी गई, और अमूमन जब जिक्र होता है तो वो बात की जाती है कि चूंकि भुट्टो दौर के अंदर जो तमाम इदारे थे वो नेशनलाइज किए गए, जिसकी वजह से शरीफ खानदान के जो कारोबार थे वो भी तबाह हुए। लाजमी बात है, जब हुकूमत ने कब्जे में ले लिए तो अमूमन इसका जिक्र वो करते हैं। अब इसकी मुकाबले के अंदर नदीम चंद उनको कहते हैं कि शरीफ खानदान की जन्म से हसन नवाज की दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेर बहस लाना दुरुस्त नहीं है। दिवालिया आप आज हो रहे हैं, और वो भी बरतानिया में, तो इसमें भुट्टो दौर कहां से बीच में आ गया। कौम को हकीकत बताएं कि आपने अपने आप को इसलिए दिवालिया जाहिर कर दिया है ताकि बरतानिया में टैक्स अदा ना करना पड़े। जो करतूत यहां पर है वो ही वहां पर है। कुछ तो शर्म हया करें। हमें क्यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दें। तो ये मेरा ख्याल है नदीम अफजल चंद साहब, आप कच्चा चट्टा खोल दें, और ये धमकियां और ये तमाशे ये करने के लिए आपकी क्या जरूरत है। आपकी क्यादत चाबी वाले खिलौने हैं और आप वो उनके जो है वो कारकुन हैं। तो ये धमकियां ना दिया करें। नून लीग, पीपल्स पार्टी आपके कच्चे चट्टे एक ही है, और जिनके पास आपकी चाबी है उनके पास आपकी पार्टियों की जो लीडरशिप है उसके कच्चे चट्टे मौजूद हैं। इसीलिए तो आप चाबी वाले खिलौने बन के इस वक्त इंसानी हकूक की पामालियां, लोगों के घरों पे हमले, कारोबार तबाह, और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आईने पाकिस्तान पे हमला, और इस सारे मामले के अंदर शरीके कार हैं। तो ये पीपल्स पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमा बिलावल के इख्तलाफ पैदा हो गए हैं, बड़े शदीद इख्तलाफ पैदा हो गए हैं। वो भाई कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तानी कौम को लूटने में, कौम के मैंडेट पे डाका डालने के ऊपर आपका इत्तेफाक है। सिर्फ लड़ाई किस में है, थोड़ा खाने में, ज्यादा खाने में, आपस के अंदर हिस्सा बांटने के अंदर अब वो इख्तलाफ है। तो वो इख्तलाफ कोई कौमी इख्तलाफ तो नहीं है। तो ये अदाकारियां, फनकारियां जो है वो हमारे इन मोहतरम रहनुमाओं की वो जो है वो चलती रहती हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो आज इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अब ये किस कंटेक्स्ट के अंदर बात हुई है। अलीमा खान ने बताया है कि आज बानी पीटीआई से तवील मुलाकात हुई। 24 नवंबर बहुत आम दिन है, और इमरान खान ने कहा है कि उन्हें 8 फरवरी और अब 24 नवंबर को कॉल दी है। मैंने दोबारा पाकिस्तानियों को कॉल दी है और अब आवाम ने बाहर निकलना है। फिर उन्होंने कहा कि वोट चोरी करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। जो बातें हम करते हैं, उन्होंने बताया कि 1970 के अंदर एक नजरियाती इंतखाबात हुए थे जब भुट्टो को कौम ने इलेक्ट किया, यानी मगरबी पाकिस्तान के अंदर, और मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान, आपको इल्म है, शेख मुजीब, लेकिन उनको हुकूमत नहीं दी गई। पाकिस्तान दो लख्त कर दिया गया। और फिर वो कहते हैं कि अब नजरियाती बुनियाद पर जो है वो इंतखाबात हुए हैं।
لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، پرامن طریقے سے یہ ہمارا احتجاج ہوگا۔ علی امین اور بیرسٹر گور بھی آئے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کی اجازت ہے، یعنی اگر کوئی مذاکرات کرتا ہے تو 3 جو پوائنٹ ہیں ان پہ بے شک مذاکرات کریں، اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن جس بات پہ شکریہ ادا کیا ہے عمران خان نے، وہ دراصل اس کنٹیکس کے اندر بات ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ شکریہ جنرل عاصم منیر، چونکہ جتنے کھوٹے سکے تھے، جتنے لوگ جو ہے وہ ہم سے ویسے ہی 2 نمبر تھے یا اس طرح کے عنوان کے تحت انہوں نے بات کی ہے، تو وہ جو پختہ نہیں تھے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دینا تھا، وہ خود ہی چلے گئے ہیں۔ وہ آپ کی مہربانی سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا ہے کہ اب کھوٹے اور کھرے جدا جدا ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے عمران خان نے یہ تنزیہ طور پہ جنرل عاصم منیر، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کو ایک نظریاتی پارٹی بنا دیا ہے۔ آپ جو لوگ ہیں وہ مزاحمت کے لیے کھڑے ہیں، وہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور وہ پختہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اب جو ہے وہ جو ڈرپوک تھے، جو خوف کے بت نہیں توڑ سکے، وہ چلے گئے ہیں۔ تو اس کنٹیکس کے اندر یہ بات ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ نے دیکھا کہ پیچھے 2 مرتبہ جو تحریک انصاف کے احتجاج ہوئے، بلکہ 3 مرتبہ، لاہور کے اندر بھی اور 2 اسلام آباد میں، اور ایک اسلام آباد اور ایک پنڈی، بلکہ 2 اسلام آباد کے اندر۔ اب اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اٹک پل پہ مزاحمت ہوئی، لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا سے جو لوگ ہیں وہ واپس آئے ہیں یہاں پہ۔ لیکن اب اٹک پل جو ہے اس کے حوالے سے حکومت کا جو خطرناک پلان آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پرامن احتجاج کی بالکل آزادی نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ حکومت خود تصادم کی طرف ملک کو بڑھانا چاہتی ہے، اور یہ شاید کوئی 9 مئی ٹائپ کوئی نیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی ایسا پلان ہو جو نظر آ رہا ہے۔ چونکہ جس انداز میں ڈی پی او اٹک نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے جو عام کلپس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، انٹرویو یہ بتاتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک پلان ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی میدان جنگ بننے جا رہا ہے اٹک پل۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر امن رکھے، اور ہمارے اداروں کو اتنی ہدایت دے کہ پہلے آپ نے فارم 47 کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے تو پرامن طور پہ اسلام آباد آنے دیں، لوگ احتجاج کریں، اور اب کبھی آپ افغانی نکالیں گے، کبھی کوئی نکالیں گے، اور یہ پہلے بھی آپ کا اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں مانا جاتا۔ میں آپ کے سامنے ڈی پی او اٹک کے جو کلپس ہیں، انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے، وہ ذرا میں آپ کو اس کے کلپ 3 سنانا چاہتا ہوں۔ اٹک از دا ریڈ لائن، اٹک از دا ریڈ لائن، انشاءاللہ ریڈ لائن کراس نہیں ہو سکتی، ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ریڈ لائن مٹائیں گے، بس وہ پھر ٹائم بتائے گا۔ اچھا، وہ پھر ٹائم بتائے گا، یعنی ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے، یعنی ڈی پی او ہیں غیاث خان، وہ کہتے ہیں اٹک پل ریڈ لائن ہے، یعنی جو ہے وہ کراس ہی ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کیسے آپ کہیں گے کہ اتنے لوگ ہیں اور اس طریقے سے؟ تو وہ کہتے ہیں بے شک 1,00,000 بندہ بھی ہوا تو وہ ادھر نہیں آ سکے گا۔ اس حوالے سے میں اب اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ خدا نخواستہ وہاں کس طرح کا خطرناک کھیل ہو سکتا ہے۔ اب اگلا ذرا ان کی بات سنیے گا، جب کہا گیا کہ یہ اب وہ تو ہو جائیں گے کراس، پھر وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہمیں جو ہے تقریباً پورے پنجاب سے ریسورسز جو ہیں وہ پول ان ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ اٹک کے لیے، کنسیڈرنگ دا سینسٹیوٹی آف دا سچویشن۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً یہاں پہ 14 to 15 جو ہے وہ ہائی گریڈ آفیسرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اٹک میں، اور مور دین 10,000 جو ہے پرسونل جسٹ فرام پولیس فورس جو ہے وہ ڈپلائی ہو رہے ہیں اس دفعہ۔ یعنی 10-15 جو بڑے افسران ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہاں جو سینئر ہوں گے وہ ہوں گے اٹک پل پہ، اور 10,000 سے زائد 15,000 کے قریب پولیس کی صرف نفری جو ہے وہ اٹک پل پر لگائی جائے گی۔ اور اگر وہ ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کیوں ہم جو ہے وہ کیا پلان ہے اور کیسے وہ چیلنج دے رہا ہے ڈی پی او اٹک۔ اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے، اگر وہ پرامن کوئی احتجاج کرنے آنا چاہتا ہے تو اب اس کو یہاں روکا جائے، اور یہ سمجھتے ہیں، سمجھی جا حکومت کی یہ یعنی وہ سمجھ ہے
یا ان کو جو بھی معلومات ہیں کہ پنجاب سے زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے، اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو حسن عبدال اور یہاں واہ کینٹ ٹیکسلا کی طرف روک دیا جائے، اسی طرح مری کی طرف چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو روکنا آسان ہوتا ہے نسبتاً، اور اسی طرح کشمیر کی طرف بھی جو ہے مختلف راستوں پہ روکا جائے تو عوام جو ہے وہ نہیں آ سکے گی۔ اب اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حکومت خدا نہ خواستہ، جیسے ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ معروف ہے، آپ کو علم ہے، جو اندھا دھند آل شریف کی حکومت کے اندر، چونکہ شریف خاندان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ تو تاریخ ان کی بتاتی ہے، تو خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو یعنی اس حد تک جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب یہ ڈی پی او اٹک مزید کیا کہتے ہیں؟ کتنے بندے اکٹھے کرتے ہیں، بٹ many times میں لاکھ کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس ود فلی بیکڈ ود سول آرمڈ فورسز، اگر ہم 15,000 20,000 نفری یہاں پہ کھڑی کرتے ہیں، اٹس امپاسبل کہ کوئی کراس کر سکے۔ اب یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اگر 15,000 یا 10,000 پولیس والے ہیں اور باقی آرم فورسز یعنی ایف سی رینجرز وغیرہ جو سول آرم فورسز جن کو قرار دیا جاتا ہے، اگر وہ موجود ہوتی ہیں یعنی ان کی مدد کے لیے یہ بھی اٹک پل اٹک کے اندر، تو اٹک اس وقت جو حکومت کا پلان آیا ہے اس کے مطابق ایسے ہے جیسے میدان جنگ کی تیاری کی جا رہی ہو حکومت کی طرف سے۔ اور یہ جو ڈی پی او غیاث خان کا جو پیغام آیا ہے، یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت نے پلان کیا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلے، خواہ ڈی آئی خان، لکی مروت اور یہ میاں والی کا علاقہ یا بھکر سے جو انٹری ہوتی ہے، جہاں جہاں سے انٹری ہے، ان پوائنٹس کو ہم نے کور کر کے جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا ہے۔ تو یہ صرف پولیس تو نہیں ہوگی، پولیس کی وردیوں کے اندر آپ کو علم ہے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ پولیس مین ہوتے ہیں، تو اب یہ جو ہے وہ اللہ کرے یہ پرامن ہو، اور حکومت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے اداروں کو بھی، کہ وہ پرامن احتجاج ہے کرنے دیں، اس کو تصادم کے طور پہ روکنا، اس سے عوام کے اندر اور نفرت بڑھے گی، اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا، اور یہ میرا خیال ہے یہ ملک جو ہے اس طرح کے معاملات کا جو متحمل ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی جو ہے وہ عجیب قسم کا خیالات ہیں جس کا اظہار جو ہے وہ ڈی پی او اٹک نے کیا ہے۔ بھائی آئین پاکستان اجتماع کی آزادی دیتا ہے، یہ ملک سب کا ہے، صرف جن کو تنخواہیں دے کے یہ عوام پال رہی ہے، وہ اگر انہوں نے عوام پہ چڑھ دوڑنا ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کا آنے والے وقت کے اندر کیا بنے گا، اور اداروں کا جو اعتماد ہے وہ عوام کے اندر مزید وہ کس طرح گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ دعا کیجئے، جد و جہد تو ساتھ عوام نے نکلنا ہے، جب عوام نے نکلنا ہے اور فورسز کہیں ہم نے آنے ہی نہیں دینا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ایک خطرناک تصادم ہوتا ہے، اور بڑے بڑے متکبر جو ہے وہ بڑے بڑے اس دنیا کے اندر جو فرعون نما، نمرود نما جو شخصیات ہیں، وہ بھی بڑے خدائی کے دعوے کرتے رہے لیکن دنیا میں ٹک نہیں پائے۔ تو اس طرح عوام کے خلاف ہی اداروں کو کھڑا کر دینا، یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔